وہ 5 سال بعد واپس لوٹا تھا، آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ وہ اپنی شاہانہ چال چلتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس وقت تو کسی پتھر کی مورت کی مانند لگ رہا تھا۔ حویلی کا دروازہ پار کرتے ہی دکھ کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اسے 5 سال پہلے کا واقعہ یاد آنے لگا تھا۔ سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرا گیا تھا۔ 5 سال بیرون ملک رہنے کے باوجود بھی اس کے دل سے اپنی بیوی کے لیے نفرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ کاش اس وقت تم مجھے دکھائی نہ دو۔ وہ اب کی مرتبہ خود کو پتھر دل کر لایا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب اس وقت اپنے اپنے کمروں میں ہوا کرتے تھے۔ اسے یاد تھا کہ آج بھی اس حویلی کے رواج بدلے نہیں تھے۔ بدلا صرف وہ تھا، لیکن وہ اس حویلی کے ناانصاف ماحول سے بہت دکھی تھا۔ تبھی اچانک سے 4 سالہ بچہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ یہ بچہ؟ وہ حیرانگی سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا جس کے نین نقش کسی سے ملتے جلتے تھے۔ وہ بچہ کاشان کے ساتھ ٹکرایا تو کاشان حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے مسکرا کر اس سے سوال پوچھا تھا۔ میں سبحان ہوں۔ سبحان؟ 5 سالوں میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ نہ جانے اب یہ کس کا بچہ تھا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ شاید اس کی بہن کی شادی کر دی گئی تھی یا پھر اس کے بھائی کا بیٹا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ کس کے بیٹے ہو تم؟ میں کاشان بابا کا بیٹا ہوں۔ کاشان آفندی میرے بابا ہیں۔ الفاظ تھے کہ خنجر، کیونکہ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں مزید حیرت سے کھولتے ہوئے اس بچے کو غور سے دیکھا تھا۔ ہاں، اس کے نین نقش تو واقعی رملہ سے مل رہے تھے۔ تم کاشان کے بیٹے ہو؟ جی، آپ کون ہیں؟ اور یہ وہ وقت تھا جب اسے لگا کہ اس کا دل کسی نے چیر دیا تھا۔ اس بچے کو اپنے باپ کا نام تو پتا تھا، لیکن اس کا چہرہ نہیں یاد، یا شاید کسی نے بتانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ بتاتے بھی کیوں؟ ان کی نظر میں تو وہ ایک زانی تھا جو شادی کے باوجود کسی اور سے زنا کر بیٹھا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا، آنکھوں میں آنسو، اور تبھی دادی سکینہ سبحان کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ ارے تم کتنا بھگاتے ہو مجھے۔ کہتی ہوں تمہاری ماں سے اس کو کہیں ٹیوشن ڈالے، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا۔ جب تک وہ نہیں آتی نا تب تک تم ٹیوشن پڑھا کرو گے۔ وہ اپنے دھیان میں باتیں کرتی ہوئی سبحان تک آئی تھی، لیکن اس کے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر سکتے میں چلی گئی تھی۔ کاشان میرا پتر؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ضعیفہ ہو گئی تھی، لیکن ہمت ابھی بھی نہیں ہاری تھی۔ ایک وہی تو تھی جسے اپنے پوتے پر بھروسہ تھا۔ دادی کو گلے ملتے ہوئے کاشان کی آنکھوں سے کئی آنسو بہہ گئے تھے، تو دوسری طرف سکینہ بی کا بھی یہی حال تھا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں چلا گیا تھا؟ اس بوڑھی دادی پر ترس نہیں آیا؟ اتنا ترسی ہے تجھے دیکھنے کے لیے؟ بس دادی اب میں آ گیا ہوں نا، اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب تو اس گھر سے وہ لوگ جائیں گے جن کی وجہ سے میں نے اپنوں سے، اپنے گھر والوں سے اتنی دور رہا۔ اچھا چھوڑ ابھی سب باتوں کو، آیا نہیں اور باتیں شروع کر دی ہیں۔ تھکا ہارا ہے، آرام کر لے، پھر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ یہ دیکھا تو نے، تیرا بیٹا ہے۔ تبھی کاشان نے سبحان کو گلے لگایا تھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ بچہ بہت سمجھدار تھا، اپنی ماں کی طرح۔ میں آپ کا کاشان بابا ہوں۔ کیا واقعی؟ لیکن ماموں تو کہتی ہیں کہ بابا اللہ کے پاس چلے گئے۔ کاشان کو لگا کہ اس کا دل کسی نے 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ اتنی نفرت تھی کاشان سے اس کو، یہی سوچ اسے تکلیف دے رہی تھی۔ دادی سکینہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، اب تم آ گئے ہو نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ کاشان کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے کیا کہے، اسی لیے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اس نے ابھی 2 قدم آگے بڑھائے ہی تھے جب چودھری غلام رسول نے انہیں وہاں پہ ہی روک دیا تھا۔ یہ بدبخت یہاں پر کیا کرنے آیا ہے؟ اما صاحب سے کہیں کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلا جائے، مجھے اس لڑکے کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اتنے سالوں کے بعد اپنے باپ کو ایسے دیکھ کر
کاشان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے، وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ شاید اس کی دوری نے انہیں ایسا کر دیا تھا، ان کی جوانی ان سے چھین لی تھی۔ اماں سائیں، آپ نے سنا نہیں؟ میں نے کہا اسے کہیں یہاں سے چلا جائے اور یہاں پر کبھی اپنی شکل مت دکھائے۔ بابا، آپ کو ابھی بھی مجھ پر بھروسہ نہیں؟ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں؟ ہاں، تم قصوروار ہو۔ تم نے میری بھتیجی کی زندگی برباد کرنے میں کوشش کی ہے۔ میں نے کسی کی زندگی برباد نہیں کی ہے۔ میں آج بھی یہی کہوں گا کہ میں بے قصور ہوں۔ اچھا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا بھول جائیں؟ یاد ہے وہ رات، وہ کالی رات جب میں تم بسمہ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں؟ بس بابا، وہ ایک چال تھی اور کچھ نہیں۔ تم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میں نے رملہ سے وعدہ کیا تھا، یا وہ اس گھر میں رہے گی یا تم۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رملہ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اب آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ آپ کا بیٹا اس گھر میں رہے گا یا آپ کی بہو۔ میں یہیں پہ ہی کھڑا ہوں، انتظار میں ہوں آپ کے جواب کا، وہ ہاتھ باندھے سخت لہجے میں کہتا۔ چودھری غلام رسول کو حیران کر گیا تھا۔ یہ کس لہجے میں اپنے باپ سے بات کر رہے ہو؟ اس لہجے میں بات کرنے کے لیے آپ نے ہی مجبور کیا ہے۔ میں آپ کی اولاد ہوں، زندگی کے 35 سال میں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں اور آپ ابھی تک مجھے پہچان ہی نہیں سکے۔ مجھ سے زیادہ آپ کو اپنی بہو کی باتوں پر بھروسہ ہے۔ ہاں، مجھے بھروسہ ہے اس کی باتوں پر، کیونکہ تم نے اسے اس وقت تنہا چھوڑا جب وہ مامتا کی چوکھٹ پر بیٹھی تھی۔ لیکن بابا، بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس گھر میں میری بہو رہے گی۔ بابا سائیں، آپ کو میری وجہ سے کسی کو گھر سے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود کو تکلیف مت دیں۔ ویسے بھی میرا کیا ہے، ساری زندگی تنہا ہی تو گزاری ہے، ابھی بھی تنہا زندگی گزار لوں گی۔ میں اپنے اس گھر میں چلی جاؤں گی جو میرے ماں باپ نے میرے لیے خریدا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی کاشان کو۔ بس بہت ہوا غلام رسول، میں تمہیں ہرگز یہ بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم میرے بچوں کو مجھ سے دور کرو۔ 5 سال پہلے جو تم نے فیصلہ کیا تھا اس کے بعد میں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا، لیکن اب میں تمہاری ایک نہیں مانوں گی۔ سکینہ بھی روتے ہوئے اپنے بیٹے پر چلائی تھی، لیکن اماں سائیں بس کہہ دیا نا، کاشان کہیں نہیں جائے گا، اور نہ ہی رملہ تم میری بیٹی ہو نا، میرا کہا مانو گی نا۔ لیکن اماں بس، میں تمہاری بڑی نہیں، تمہیں میرا کہنا ماننا ہی ہوگا۔ اور جو کب سے رملہ کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا، اچانک سے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، اتنا حسن کب آیا اس پر؟ ہاں، وہ خوبصورت تھی، لیکن شاید اب کاشان کو زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ اس کی وجہ تھی۔ وہ جان نہیں سکا۔ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ شوہر 5 سال بعد گھر واپس آیا ہے، اس کی خدمت میں کچھ پیش کرو، اسے پانی کا ہی تو پوچھ لو۔ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں کھڑی تھی، سکینہ بی کی باتوں پر حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ دادی اماں، میں ظاہر ہے بیوی تم ہو تو تم ہی پوچھو گی نا اس کو، اور اب میرا کھڑا کھڑا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اور جا کر کاشان کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ پوتے کے آتے ہی سکینہ بھی اس سے کس لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس اور پھر پیر پٹکتی ہوئی کچن میں پانی کا گلاس لینے چلی گئی۔ یہ سکینہ بی کو کیا ہو گیا؟ پوتا آیا تو اب اس پر پیار لٹانے لگ گئی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ کس کا پوتا آ گیا؟ کیا کہے جا رہے ہو؟ ہیرا بیگم کو پیچھے کھڑا دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ اماں، وہ کاشان کیا ہوا کاشان کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تم کیسے پتا؟ اماں، کاشان ٹھیک ہے، وہ باہر آئے ہوئے ہیں۔ کیا باہر؟ ماں تھی کس طرح اپنے لختہ جگر کو اتنے سال خود سے دور رکھ کر سکون حاصل کر دیں۔ تبھی بھاگتی ہوئی ٹی وی لاؤنج میں گئی تھی۔ میرا بیٹا آ گیا؟ اماں، میرا بیٹا آ گیا؟ ہاں، تمہارا بیٹا آ گیا ہے تو سنبھال لو اپنے بیٹے کو۔ کاشان، تم واپس آ گئے، اب تم مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ اماں، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ تم کتنے ظالم ہو، تمہیں اپنی ماں پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آیا؟ اماں، ترس تو بہت آتا تھا، لیکن کیا کرتا، عزت کا معاملہ تھا۔ وہ جو کچن کی کھڑکی میں کھڑے سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کے بھی دل کو کچھ ہوا تھا۔ کاشان، تم نے تو مجھے ہی اپنی نگاہوں میں گنہگار کر دیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے 5 سال پہلے گناہ تم سے نہیں بلکہ مجھ سے سرزد ہوا تھا۔ تم کتنے برے ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہر کسی کی نگاہ میں مجھے برا بنا کر تم کتنے سکون سے بیٹھے سب سے محبتیں بٹور رہے ہو۔ یہ سلوک تمہارا میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے دل ہی دل میں کاشان پر صلواتیں پڑھ رہی تھی۔ کہاں رہ گئی ہو لڑکی؟ ابھی تک پانی کیوں نہیں آیا؟ وہ سکینہ بی کی آواز پر حیرانگی سے سکینہ بی کو کھڑکی سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ دادی کو کیا ہو گیا؟ اتنا بھی کہ اپنے پوتے کے لیے پیار محبت جاگ گیا کہ پوتی نظر ہی نہیں آ رہی؟
وہ سر جھٹکتی، پیر پٹکتی، پانی کا گلاس لیے باہر گئی تھی۔ وہ جو دل ہی دل میں سوچے بیٹھی تھی کہ کاشان اس کی طرف دیکھے گا، لیکن کاشان نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اپنی نگاہیں سکینہ بی کی طرف ہی رکھی۔ میں کون سا مری جا رہی ہوں اس کے لیے، اتنی اکڑ تو رکھے پاس۔ اس نے اپنے دل کو کاشان کے لیے صرف اس لیے نرم کیا تھا کیونکہ وہ پچھلے 5 سالوں سے غلام رسول صاحب اور ہیرا بیگم کو اپنے لخت جگر کو یاد کر کے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی وجہ سے کسی اور کو دکھ دے۔ وہ ایسی ہی تھی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ دادی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اسکول میں بچوں کے ساتھ سر کھپا کر۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ یہاں بیٹھ کر بھی اپنی ہی دماغ خراب کروں۔ اس نے یہ بات کاشان کی طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی، لیکن وہ جو فون میں مصروف تھا اس نے ایک نظر بھی رملہ پر ڈالنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ رملہ کی بھی اب صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ دادی کو وہ مسلسل اپنے پوتے سے پیار محبت کرتے دیکھ اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ تبھی وہ سکینہ بی سے منہ بناتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں آرام کرنا ہے تو تم جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا شام کے کھانے کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ تمہارا سونا بے وقوفی ہی ہے، لیکن پھر بھی تمہیں آرام کے لیے کچھ گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ سکینہ بی نے رملہ کو گھور کر دیکھا۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ کاشان اپنے کمرے میں گیا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا تھا کیونکہ اس وقت وہ رملہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح رملہ تیار ہو کر باہر کی طرف جا رہی تھی جب اس کا ٹکراؤ کاشان سے ہوا۔ کاشان اس کی تیاری دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن رملہ بہت جلدی میں تھی، تبھی بھاگنے والے انداز میں گھر سے باہر نکلی تھی۔ سکینہ بھی جو ملازمین کو کام سمجھا رہی تھیں، کاشان ان کے پاس گیا۔ دادی، آج کل بہت سے لوگ گھر سے باہر کام کے لیے جا رہے ہیں، وجہ جان سکتا ہوں کیا؟ گھر پر اب اتنے بھی پیسے موجود نہیں کہ گھر کی بہو پر خرچ کرنے کے لیے کافی ہوں۔ ارے بیٹا، وہ ہاں اپنی مرضی سے جاتی ہے وہاں، اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کفالت خود کرے گی۔ اس کا بیٹا، وہ بھول رہی تھی، وہ بیٹا اب میرا بھی ہے۔ اب تم آ گئے ہو نا تو خود سمجھا لینا اس کو۔ دادی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جانے دیں بیٹا۔ 5 سال اس نے بڑی تکلیف میں گزارے، اگر تو تکلیف میں رہا ہے نا تو تکلیف اسے بھی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سمجھاؤں گی، سب کچھ سمجھاؤں گی، ابھی فی الحال تو اپنے رشتے کو اور اپنے بیوی بچے کو ایک موقع دے۔ لیکن دادی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا، میں اتنی جلدی رملہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ ناقابل معافی ہے، ہاں میں مانتی ہوں، لیکن کیا دادی، وہ تمہاری بیوی ہے اور اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ 5 سال تمہارے بغیر گزار کر اس نے بہت تکلیفیں جھیلی ہیں۔ اکیلے بچے کو پالنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے بچے کو تنہا ہی پالا۔ وہ شرمندہ ہے اپنے کیے پر۔ کاشان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ بات میں کیسے مان لوں؟ وہ کھڑکی میں کھڑا سگریٹ کا گہرا کش لگاتے ہوئے اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے سویڈن سے آئے ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے۔ چودھری غلام رسول نے اسے بہت ایمرجنسی میں بلایا تھا، لیکن ابھی وہ 2 دن سے چودھری غلام رسول کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر میں انہوں نے کاشان کو اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ بابا، کیا بات ہے؟ 2 دن ہو گئے مجھے آئے، آپ نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں بتایا کہ مجھے بلانے کی وجہ کیا تھی۔ کھانے کی میز پر بیٹھے وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے جب کاشان نے اپنا مدعا چھیڑا تھا۔ سب کے کھانے پر ہاتھ ایک دم رک گیا کیونکہ سبھی جانتے تھے جو بات کرنے کے لیے کاشان کو بلایا گیا ہے شاید وہ اس بات سے انکار کر دے۔ سب کو ہی خوف تھا، تبھی ارسلان نے ماحول کو کچھ بہتر بنانے کے لیے بات شروع کی۔ بھائی، وہ بابا چاہتے ہیں کہ آپ کی اب شادی کر دی جائے۔ آپ نے اپنی عمر دیکھی ہے، آپ کی عمر کے لوگ اب 2 بچوں کے باپ بن چکے ہیں۔ کاشان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو بتا سکتے ہیں۔ غلام رسول صاحب نے غصے سے ارسلان کی طرف دیکھا، لیکن وہ اپنے سمجھدار بیٹے کو جانتے تھے کہ وہ بات کو سنبھال لے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ ارے بے وقوف، میں وہاں پڑھنے گیا تھا نہ کہ لڑکیاں پسند کرنے۔ کاشان کی بات پر وہ ہنسنے لگا۔ مجھے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا جس سے ماں باپ کا نام بدنام ہو۔ کتنا بھروسہ اپنے بھائی پر، یا کوئی اور بات منوانی ہے؟ دوسری طرف بھی کاشان تھا۔ چودھری غلام رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے کہ وہ دونوں ہی بہت سمجھدار ہیں۔ خیر، اب آپ مدعے پر آ ہی گئے ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم آپ کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے بچپن کی منکوحہ سے۔ کیا بچپن کی منکوحہ؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ مذاق نہیں ہے بھائی، یہ حقیقت ہے۔ ابا نے آپ کا نکاح بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ یہ کیسا بےہودہ مذاق ہے؟ آج کے بعد مجھ سے اس طرح کی کوئی بات مت کرنا۔ میں نہیں مانتا اس بچپن کے نکاح کو۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ جب آپ لوگ میرے لیے لڑکی دیکھنا شروع کریں گے تب میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔
لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ابھی آپ کو بات بتا دینی چاہیے کہ میں سویڈن میں ایک مسلمان لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا۔ میں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، پاکستان جاتے ہی میرے ماں باپ تمہارے ماں باپ سے رشتے کی بات کریں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہم ایک غیر ملک کی لڑکی سے شادی کریں گے تمہاری؟ غیر ملک کی ہے ابا، غیر مذہب کی نہیں، جو آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے۔ یہ میری زندگی ہے، میں فیصلہ کروں گا کہ یہ زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اور کس کے ساتھ نہیں۔ رہی بات بچپن کے نکاح کی، تو آپ لوگوں نے اگر مجھے اس بات پر تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، کیا کر لو گے تم؟ باپ ہوں میں تمہارا، اور اس گھر میں اب تک جو بھی ہوتا آیا ہے وہ میرے فیصلے سے ہی ہوتا آیا ہے۔ بابا گھر آپ کے فیصلوں سے چل سکتا ہے لیکن میری زندگی نہیں۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں دیتا۔ ارے بھائی، آپ کو رملہ یاد نہیں؟ چچا اسید کی بیٹی، اسی سے آپ نے نکاح کیا تھا، لیکن آپ دونوں کو بتایا نہیں گیا تھا کیونکہ ابھی آپ لوگ چھوٹے تھے۔ ویسے حیرت کی بات نہیں کہ مجھ سے پہلے تمہیں پتا ہے میرے نکاح کے بارے میں۔ بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے بھی ابھی پتا چلا جب گھر پہ آپ کے رشتے کی بات چلی۔ اور کون سی رملہ؟ وہی موٹی؟ میں کسی صورت اس سے شادی نہیں کروں گا۔ رملہ کا جو چہرہ کاشان کے دماغ پر چھایا تھا، اس کو سوچتے ہوئے کاشان کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، کیونکہ بچپن میں بہت موٹی اور گندی سی رہتی تھی۔ اس کی ماں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کاشان کو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ میں بچپن کے کسی نکاح کو نہیں مانتا، اور اگر آپ لوگوں نے رخصتی کرنے کی بات کی تو میں بغیر بتائے واپس سویڈن چلا جاؤں گا اور وہاں سے یہ رشتہ ختم کر دوں گا۔ کاشان غصے سے یہ کہتا ہوا لان میں چلا گیا اور وہاں جا کر سگریٹ سلگا لیا۔ بابا کس کیا ہو گیا ہے؟ یہ جس سے کہیں گے میں اس سے شادی کر لوں گا، میں تو کسی صورت ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو۔ وہ لان میں غصے سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا جب اس کی نظر بچوں کے ساتھ بغیر دوپٹے کے فٹ بال کھیلتی رملہ پر پڑی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر چند لمحے کاشان بھی ساکت رہ گیا، تبھی رملہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور غصے سے اندر کی جانب بڑھی۔ جب کاشان نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا، رملہ نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کاشان کا چہرہ سرخ ہو گیا، اسے امید نہیں تھی کہ کوئی لڑکی صرف ہاتھ پکڑنے پر اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دے گی۔ رملہ تو وہاں سے جا چکی تھی، لیکن کاشان نہیں جانتا تھا کہ یہی لڑکی رملہ ہے۔ اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے ایٹیٹیوڈ سے بھی کافی متاثر ہوا۔ ابھی وہ گال پر ہاتھ رکھے دروازے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا جب ارسلان باہر آیا۔ کیا ہوا بھائی، آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ یہ لڑکی جو اندر گئی ہے کون تھی؟ یہی رملہ ہے، پہچانا نہیں آپ نے؟ پہچانیں گے بھی تو کیسے، اب تو وہ بہت خوبصورت اور بہت دبلی پتلی ہو گئی ہے نا۔ باخود اگر آپ کا اس سے نکاح نہ ہوا ہوتا نا تو میں اس سے شادی کر لیتا۔ یہ بات سنتے ہی کاشان کے تن بدن میں آگ لگی تھی، اور تبھی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ارسلان کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ ارسلان کی ہمت کیسے ہوئی؟ جو لڑکا بھی اس رشتے سے انکار کر رہا تھا، اس لڑکی کے لیے اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہا تھا۔ وہ غصے سے تنفن کرتا گھر سے اندر واپس گیا تو کسی ملازم سے پوچھ کے سیدھا رملہ کے کمرے میں گیا۔ بغیر دروازہ کھٹکھٹائے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جو دوپٹے کے بغیر بیڈ پر بیٹھی پڑ رہی تھی، کاشان کے آنے پر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے؟ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کسی کے پرائیویٹ کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے؟ ویسے آپ سویڈن سے پڑھ کر آ رہے ہیں۔ وہ جو ایک دم ہوش میں آئی تھی تبھی اس کے منہ سے جو آ رہا تھا کہے جا رہی تھی۔ وہ بت بنا کھڑا رملہ کو دیکھ رہا تھا، تبھی ہوش میں آتے ہی غصے سے آگے بڑھا تھا اور اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس پر چلایا تھا۔ اچھا، تو اپنے شوہر کے کمرے میں آنے پر تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ تو تب تمہاری حیا کہاں مر گئی تھی جب تم بغیر دوپٹے کے غیر محرم کے سامنے پھر رہی تھی؟ اس کو ارسلان کا آنا یاد آیا تھا۔ وہاں پر اور کتنے ہی ملازم پھر رہے تھے، سب کے سامنے وہ ایسے ہی چلی جاتی تھی۔ شوہر کے نام پر رملہ کا رنگ اڑا تھا، تو دوسری طرف وہ بھول گیا تھا کہ جب اس نے رملہ کا ہاتھ تھاما تھا تب وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ مرد تھا، اس کو کون غلط کہتا؟ البتہ رملہ کی غلطی ضرور نکلتی۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، اپنا منہ کاشان کے ہاتھوں سے نکالا۔ جاہل انسان، دل ہی دل میں اس کو لقب دیتے اس نے کاشان کی طرف دیکھا۔ کوئی کام تھا کیا آپ کو جو آپ کو اتنی ایمرجنسی میں میرے کمرے میں آنا پڑا؟ اب میرے اتنے بھی برے دن نہیں ہیں کہ تم جیسی آوارہ لڑکی سے مجھے کام پڑے۔ بس اتنا وارن کرنے آیا ہوں کہ آئندہ کے بعد تمہیں بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔
اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ یا اللہ، یہ کس جلاد سے میری شادی کر دی ہے میرے گھر والوں نے، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ وہ کاشان کے سامنے جتنا مرضی خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ اس کا دل کاشان کی بات کرنے پر خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کمرے میں بھی گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے تو جتنے آزادانہ ماحول میں زندگی گزاری تھی، اسے لگا تھا کہ کاشان بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ وہ بیرون ملک سے پڑھ کر آیا تھا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہاں پر چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا لیا جاتا تھا، اور ایسا سوچنا رملہ کا تھا۔ آج اس نے اپنے ماں باپ سے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ رات کے وقت جب وہ کھانے کی میز پر پہنچی تو سب اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رملہ آپی، آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ صدیقہ تھی، کاشان کی چھوٹی بہن۔ کاشان جو رملہ کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، جھٹکے سے سر اٹھا تو رملہ کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا یہ میری وجہ سے؟ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ تایا جان، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں میری بیٹی، بولو کیا بات ہے؟ تایا جان میں جاب کرتی ہوں اور اتنا کما لیتی ہوں کہ اپنا گزارا اچھے سے کر سکتی ہوں۔ تایا جان، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ سچ پوچھیں تو میرا یہاں پر جی نہیں لگ رہا۔ مجھے اپنے اماں ابا کی یاد آتی ہے۔ وہاں وہ تو نہیں ہے لیکن ان کی یادیں تو ہیں نا۔ آپ کے گھر کے بالکل پاس ہی آپ بھی جب دل چاہے میرے پاس آ جائیے گا، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ارسلان کو حقیقت میں رملہ کی فکر۔ کیا بات ہے رملہ؟ یہاں پر کچھ پریشانی ہے کیا؟ وہاں پر تمہارا اکیلے رہنا کچھ مناسب نہیں۔ میں جانتی ہوں ارسلان، لیکن اب میرا یہاں پر رہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتی ہوں۔ بیٹی، یہاں پہ کیا تمہیں کسی نے کسی چیز سے روکا ہے؟ تمہارا جو دل چاہے تم وہ کرو۔ تمہارے ابا کے مرنے سے پہلے ہی میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ماں کی طرح پیار کروں گی۔ کاشان کو ایک دم جھٹکا لگا۔ کیا اس کے چچا چچی اس دنیا میں نہیں رہے تھے؟ کیا وہ 10 سال باہر کیا گزار کر آیا؟ کسی نے اسے کچھ بتایا ہی نہیں؟ کبھی چچا اسید کو کیا ہوا اور چچی زرینہ کہاں پہ ہیں؟ دونوں؟ رملہ نے حیرانگی سے کاشان کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی وہ کچھ نہیں جانتا تھا؟ بیٹا، تم بیرون ملک تھے، ہمیں لگا کہ تم وہاں پر پریشان ہوگی، اسی لیے تمہیں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ تمہارے چچا بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ تمہارے چچا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ یہ دکھ تمہاری چچی کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ یہ دکھ برداشت نہیں کر پائیں اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ اپنے والدین کی بات پر رملہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کاشان نے رملہ کی طرف دیکھا تو اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ رملہ کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ دکھ محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کاشان کی آنکھوں میں دکھ ہی دکھ تھا۔ جان تو اس کی تب نکلی جب رملہ ضد پر اڑ گئی کہ اس کو واپس گھر جانا ہے۔ بیٹا، میں مانتا ہوں یہ زندگی تمہاری ہے، لیکن اب تم کاشان کی امانت ہو اور اس کی مرضی کے خلاف تمہیں کہیں نہیں بھیج سکتا، اور یہ بات تم پر بھی فرض ہے کہ تم کہیں پہ بھی آ جاؤ تو اپنے شوہر سے اس کی اجازت لے کر جاؤ۔ تایا جان، آپ کس شوہر کی بات کر رہے ہیں جو اس رشتے کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے؟ کاشان جو دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، رملہ کی بات پر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اس رشتے سے آزادی چاہتی ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ چودھری غلام رسول کے تو جیسے ہوش اڑے تھے، حالت تو کاشان کی بھی ویسی ہی تھی۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ نعیمہ بیگم گھر میں داخل ہوئی تو چودھری غلام رسول نے رملہ کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ السلام علیکم ببو۔ رملہ نے نعیمہ بیگم کو سلام کیا تو نعیمہ بیگم نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کاشان کی نظروں سے یہ بات چھپی نہیں تھی کہ اس کو بہت برا لگا تھا نعیمہ بیگم کا یہ رویہ۔ ارے میرا بیٹا آ گیا، مجھے تو جیسے ہی پتہ چلا کہ کاشان واپس آیا میں تو بھاگی چلی آئی اپنے بیٹے سے ملنے۔ بسمہ بھی مسلسل کہہ رہی تھی کہ کاشان سے ملنے جانا ہے، بچپن کی دوست جو ہے تمہاری۔ اب اتنے سال تم بیرون ملک گزار کر آئے ہو، جیسے ہی ہمیں پتہ چلا تو بسمہ تو پیچھے ہی پڑ گئی۔ لو ملو تم کاشان سے آرام سے۔ لیکن کاشان کو بسمہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو رملہ کی خاموشی سے وہاں سے جانا دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ بسمہ آگے بڑھ کر واقفیت بڑھانے پر کاشان نے اسے ناگواری سے دیکھا، اور اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو بھی۔ ایک رملہ تھی جس کو اس کے شوہر کا بغیر رخصتی کے ہاتھ پکڑنا بھی برا لگا تھا، اور ایک بسمہ تھی جو خود دعوت دے رہی تھی کہ اس کا ہاتھ تھاما جائے۔ دروازہ کھٹکنے پر اس نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ نعیمہ بیگم کے ہوتے ہوئے اس کے کمرے میں کون آیا تھا؟ آ جاؤ، اجازت ملتے ہی کاشان دروازے کے اندر داخل ہوا۔ کاشان کو اپنے کمرے میں دوبارہ دیکھ کر رملہ کے ماتھے پر غصے کی لکیریں آئی تھیں۔ آپ پھر میرے کمرے میں آ گئے؟ میں نے منع کیا تھا نا آپ کو۔
کاشان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن اب کی مرتبہ تو میں دروازہ کھٹکھٹا کر اور آپ کی اجازت ملنے پر کمرے میں آیا ہوں۔ وہ معصوم سا چہرہ بنا کر آنکھیں پٹپٹاتا ہوا رملہ کی طرف دیکھ رہا تھا، تو رملہ نے گہرا سانس لیا۔ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آپ کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ارے بھائی، کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ آخر کو میری بیوی کا کمرہ ہے۔ نعیمہ پھپھو کو اچھا نہیں لگتا ان کی موجودگی میں کوئی ان کو نظر انداز کر کے کہیں جائے۔ کاشان مسکراتا ہوا رملہ کے پیروں کی طرف بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے کمرے میں آیا ہوں اور مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے۔ اپنی بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشان کا لہجہ اتنا ٹھوس تھا کہ کچھ دیر کے لیے رملہ بھول ہی گئی کہ کاشان کو یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ اس کو اچھا لگا تھا کاشان کا اس طرح سے مضبوط لہجے میں اس کی طرفداری کرنا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی اپنے اس رشتے کے لیے، لیکن اب تم اپنی سزا کے لیے تیار رہو۔ وہ جو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کاشان کی بات پر حیران رہ گئی۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کون سی سزا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس رشتے سے انکار کرنے کی سزا؟ ایک آنکھ مارتے ہوئے وہ رملہ کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ کافی دیر رملہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ سویڈن میں وہ کسی سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ وہ کافی دیر کے بعد رملہ کے کمرے سے نکلا تو بسمہ جو کاشان کمرے سے باہر نکل رہی تھی، کاشان کو رملہ کے کمرے سے نکلتا دیکھ حیران رہ گئی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں تو تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ بسمہ کاشان کے بلانے پر ایک دم حیران رہ گئی۔ تمہیں کسی نے اتنی تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے اس کی اجازت لینی ضروری ہے؟ او کم آن، ہم دوست ہیں اور اتنی فرینکنس تو دوستوں میں ہونی چاہیے۔ دیکھو مجھے بالکل پسند نہیں یہ چونچلے۔ آئندہ کے بعد میرے کمرے میں جانے سے پہلے میری اجازت لے لینا۔ کاشان کے سخت لہجے میں کہنے پر بسمہ منہ بناتی پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اسید اور میں نے رملہ اور کاشان کا نکاح بچپن میں کر دیا تھا۔ یہ نکاح خفیہ اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ کسی رشتہ دار کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بھائی آپ نے بہت غلط کیا ہے، بچپن کے نکاح کو کون مانتا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ کاشان کی رملہ سے جان چھڑوائیں۔ اس کے ماں باپ آپ لوگوں کو کیا ہی دے کر گئے ہیں؟ جہیز کے نام پر کچھ بھی تو نہیں۔ ارے پپو، آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہے کیا؟ ارے ہاں ہے نا، دیکھو بسمہ اور تم شروع ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے سے رہے ہو، شادی کر لو گے تو اور اچھی زندگی گزرے گی۔ کاشان جو نعیمہ بیگم کی سب باتیں سن چکا تھا، اس سے یہ بات کرتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نعیمہ بیگم کی کاشان پر نظر ہے، تبھی تو وہ بسمہ کو بار بار اتنا اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ کیا ہے نا پپو، اب تو میری رملہ سے شادی ہو گئی اور شادی تو ایک مرتبہ ہی ہوتی ہے۔ میں بسمہ سے شادی کر لیتا، لیکن وہ کیا ہے نا کہ بسمہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ نعیمہ بیگم نے آنکھیں اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب میں کہاں سویڈن سے پڑھ کر آیا اور بسمہ یہاں سے پڑھی لکھی؟ ابھی میں نے سنا ہے کہ بسمہ کئی مرتبہ فیل بھی ہوئی ہے، اور مجھے ایسی نالائق لڑکیاں بیوی کی صورت میں تو بالکل نہیں چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں، کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نعیمہ بیگم کو کاشان کی بات پر غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں میرے منہ پر میری بیٹی کی برائیاں کر رہا ہے۔ ارے پپو، آپ تو ناراضی ہو گئی۔ بھائی برائی نہیں کر رہے، حقیقت بتا رہے ہیں۔ اتنا کہتے ہی کاشان اور ارسلان ہنسنے لگے تھے۔ بسمہ اور نعیمہ بیگم پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ چودھری غلام رسول صاحب مونچھوں میں اپنی ہنسی چھپا رہے تھے، چہرے پر سنجیدگی سجاتے ہوئے کاشان اور ارسلان سے گویا ہوئے، کیا ضرورت تھی اپنی پپو سے ایسی باتیں کرنے کی؟ ناراض کر دیا تم لوگوں نے میری بہن کو۔ تو وہ جو کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھا کیا؟ کاشان کے کہنے پر غلام رسول صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیوں رو رہی ہے میری بچی؟ تیرے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، لیکن ماں مجھے کاشان سے ہی شادی کرنی ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے، اور اب کیا تو ایک شادی شدہ سے شادی کرے گی؟ اس کی شادی ہو چکی ہے، اور اب کیا تو ایک شادی شدہ سے شادی کرے گی؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، معاف تو میں کاشان کو بھی نہیں کروں گی۔ اس کا بدلہ تو اس کو چکانا ہی ہوگا۔ اس نے میری اتنی بے عزتی کی ہے، میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ نعیمہ بیگم کو اپنی بیٹی کی فکر ہوئی تھی۔ جو بھی سوچ رہی ہوں آپ اب دیکھتی جائیں، میں اس کے ساتھ کیا کروں گی۔ دیکھو بسمہ پلیز، مام آپ مجھے کچھ مت کہیں، آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ اس سب سے نعیمہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی وہ کچھ بھی کہہ لیتی کر لیتی، لیکن بسمہ اپنی عزت سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم صبح صبح؟ وہ جو تیار ہو کر اپنے دفتر جا رہی تھی، کاشان کی آواز پر ڈرتے ہوئے ایک دم رکی تھی۔ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ آپ کی اچانک آواز پر آپ ہر مرتبہ میرے راستے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ مجھے اچھا لگتا ہے۔
تم سے بات کرنا؟ اچھا، واقعی آپ تو کسی اور سے محبت کرتے ہیں، پھر میرے ساتھ بات کرنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ لیکن آپ فکر مت کریں، میں بہت جلد آپ سے طلاق لے لوں گی۔ بس اسی سلسلے میں وکیل سے بات کرنے جا رہی تھی۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کیا؟ گھر کے بڑے جانتے ہیں تم کیا کرنے جا رہی ہوں؟ نہیں، گھر کے بڑے نہیں جانتے، لیکن یہ میری زندگی ہے، میں جو چاہوں گی کر سکتی ہوں۔ بس کر دو رملہ، تمہارے اس فیصلے سے بابا جان کو کتنا دکھ ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ ہاں، ان کو دکھ ہوگا، لیکن وقتی طور پر، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو ساری عمر دکھ رہے گا کہ آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے گھر والوں نے زبردستی مجھ سے آپ کی شادی کروا دی۔ آپ کی خیر بچپن کے نکاح کو تو آپ بھی نہیں مانتے، تو بہتر یہ ہے کہ ابھی طلاق لے لی جائے۔ شادی کے بعد ایک دوسرے سے بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ اتنا کہہ کر رملہ رکی نہیں تھی، بلکہ وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ لیکن کاشان میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکے۔ وہ سارا دن بس کاشان کا سوچوں میں گزرا تھا، اور پھر ایک فیصلہ لیتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ رات کے کھانے پر بھی جب کاشان باہر نہ آیا تو چودھری غلام رسول کو فکر ستانے لگی تھی۔ یہ کاشان کہاں پر رہ گیا؟ آج رملہ کا کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ کانپا تھا۔ وہ جانتی تھی آج وہ کمرے سے باہر کیوں نہیں آیا، لیکن رملہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کاشان ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ رملہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ رات ایسے ہی گزر گئی۔ کاشان کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پہلے تو اس نے بڑے دھڑلے سے اس رشتے سے انکار کیا۔ بیوی ہے وہ میری، اور ابھی رشتہ ختم تو نہیں ہوا نا بابا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ رات کے کھانے پر کیوں نہیں آئے؟ پہلے یہ بتاؤ۔ چودھری غلام رسول نے اپنی آنکھوں پر لگائی اینک کو نیچے اتار کر اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اندر قدم بڑھائے تھے۔ بابا، میں رخصتی چاہتا ہوں۔ چودھری غلام رسول کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ شکر ہے میرے سمجھدار بیٹے کو کچھ عقل تو آئی۔ بابا، آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ اس نے مجھے مجبور کیا ہے اس رخصتی پر۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کیا کرتی پھر رہی ہے وہ؟ بابا، وہ طلاق کے کاغذات تیار کروا رہی ہے، اسی لیے آج وہ وکیل کے پاس گئی تھی، اور آپ لوگوں کو کچھ پتا ہی نہیں۔ چودھری غلام رسول کے چہرے پر پھر سے ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ بیٹا، وہ خود ایک وکیل ہے، بھلا اسے کسی کی کیا ضرورت؟ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ یہ تو اب تمہیں وہی بتا سکتی ہے۔ اب تب تک تم رملہ کے پاس زیادہ نہیں جاؤ گے جب تک تم لوگوں کی رخصتی نہیں ہو جاتی۔ کاشان کی آنکھوں میں خوف پیدا ہوا تھا۔ اگر اس نے رخصتی سے انکار کر دیا تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ آپ کو اتنا بھروسہ ہے اس پر؟ ہاں، اتنا تو ہے۔ اب تم جاؤ اور آرام کرو، باقی باتیں کل ہوں گی۔ کاشان؟ ہاں۔ میں سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا رملہ کو کھونے سے، اسی لیے اگلے ہی دن اس نے رخصتی کی حامی بھر دی تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد ہی رخصتی رکھ دی گئی تھی، اور یہ 2 ہفتے جیسے پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ رملہ خوف سے نیلی پڑی ہوئی تھی۔ کاشان کمرے میں آتے ہی رملہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا گھونگھٹ اٹھاتے اس نے گہرا سانس لیا۔ آخر کار تم میرے پاس آ ہی گئی، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ بات کاشان نے مذاق میں کی تھی۔ بتایا ابا کو سب بتا دوں گی۔ اچھا کیا بتاؤ گی؟ جو آپ کریں گے وہی۔ شرم نہیں آئے گی اس بات پر؟ رملہ کا چہرہ سرخ ہوا، آنکھوں میں حیا آئی تھی۔ رملہ کے چہرے کے بدلتے رنگ کاشان کو دیوانہ بنا رہے تھے۔ تم بہت حسین ہو، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے۔ اس پر یہ لال جوڑا، اس وقت تم قیامت لگ رہی ہو۔ یہ بات کاشان نے محبت میں کی تھی اور پھر اس کے قریب ہوا تھا۔ لیکن آپ تو کسی اور سے محبت کرتے ہیں نا، پھر مجھ سے شادی کے لیے کیوں باضد تھے؟ ہاں، محبت تو کسی اور سے کرتا ہوں، لیکن کیا کروں، اپنی بیوی کو کسی اور کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ چلو شاباش، اب چپ ہو جاؤ، باقی باتیں پھر کریں گے۔ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے نا۔ دیکھیں، آپ میرے پاس نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتا پاس؟ اس نے آنکھیں ماتھے پر بٹھاتے کہا تھا۔ کیونکہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ یہ بات کاشان کو مذاق لگی تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ اچھا، تو پھر کس سے محبت کرتی ہیں آپ؟ کسی سے بھی نہیں، لیکن آپ سے بھی محبت نہیں کرتی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ یہ کیوں مجھ سے زبردستی شادی کی ہے؟ اب تو ہو گئی، اب کیا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اسے مسلسل چھیڑ رہا تھا، تنگ کر رہا تھا۔ شاید اسے ایسا کرنے میں مزہ آ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ رملہ کو اپنے لیے بدگمان کرتا جا رہا ہے، اور اس کی سزا اسے بہت جلد بھگتنی ہوگی۔ آپ تو مجھے چھوڑ دیں گے تو پھر ابھی بھی مجھ سے دور رہنا۔ ہاں، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ یہ بات اس نے صرف رملہ سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔
وہ بھی تو پورے 2 دن اس تکلیف میں، اس اذیت سے گزارا تھا۔ رملہ کسی وکیل سے طلاق کے کاغذات بنوانے جا رہی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، طلاق کے کاغذات تو تم بھی بنوانے جا رہی تھی، پھر تم ہی دے دینا، مجھے دوبارہ محنت تو نہیں کرنی پڑے گی۔ تو پھر آپ کس سے شادی کریں گے؟ میں کسی سے بھی شادی کر لوں گا، مجھے کون سا رشتوں کی کمی ہے۔ وہ اس دن پھپھو بھی تو آئی تھی نا بسما کا رشتہ لے کر، تو پھر اسی سے شادی کر لوں گا۔ تو آپ سے محبت کرتے ہیں، کہہ سکتی ہوں، وہ بھی میری کزن ہے، اس سے بھی محبت کی جا سکتی ہے۔ رملہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کے سامنے بیٹھ کر کسی دوسری لڑکی کی باتیں کر رہا ہے۔ تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ کاشان کو حالات بگڑتے نظر آ رہے تھے، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ دور رہے مجھ سے، مجھے ہاتھ بھی مت لگائیے گا، میں ہی بے وقوف تھی جو تایا ابا کے کہنے پر بچپن سے اب تک آپ کے انتظار میں رہی۔ نہ جانے کون سا وہ وقت تھا جب میرے گھر والوں نے بچپن میں میرا نکاح آپ سے کر دیا تھا۔ ہمیشہ آپ کو ہی اپنے دل میں بسا کے رکھا، کبھی کسی کا خیال بھی نہیں آنے دیا، اور آپ اپنی بیوی کے سامنے دوسری لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، تایا ابا کی تربیت ایسی تو نہیں تھی۔ ہاں، بیرون ملک کی ہوا جو لگ گئی ہے اب آپ کو، اب یہ سب کچھ تو کریں گے ہی۔ آپ کا آشان منہ کھولے رملہ کی باتیں سن رہا تھا، اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ رملہ اس سے اتنی محبت کرتی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ رملہ کے دل میں اپنے لیے کتنی بڑی بدگمانی پیدا کر چکا ہے۔ اچھا سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ مذاق آپ کے لیے یہ مذاق ہوگا، میرے لیے نہیں۔ تبھی وہ اٹھ کر واش روم میں جانے لگی تھی جب کاشان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اپنی طرف کھینچ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ ایسے کیسے؟ کہاں جا رہی ہو؟ میرا حق کون دے گا؟ رملہ کو لگا تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی تھی جس کے دل میں کوئی اور بستا تھا، اس پر اس کا حق، لیکن اس وقت اسے کہاں چلنی تھی، اس لیے وہ کاشان کی شدت برداشت کرتی رہی۔ اگلی صبح سب سے پہلے رملہ کی آنکھ کھلی، اس نے کاشان کا چہرہ دیکھا تو گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ کاش آپ صرف میرے ہوتے، میں خود کو اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھتی، لیکن میرے نصیب میں شاید سکون نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ جس سے بھی محبت کرتی ہوں وہی مجھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ واش روم میں روتی رہی، لیکن اس کی خاموش آنسو سننے کا وقت کسی کے پاس نہیں تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا وہ خوش ہے، لیکن وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو اس کا ٹکراؤ بسما سے ہوا، لیکن وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ رملہ نے بسما کو مسکرا کر دیکھا، وہ بسما کو لگا کہ رملہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ تمہیں اس کی سزا مل رہے گی، تمہیں اس کی سزا مل کے رہے گی۔ میں تم دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دوں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ خود سے بسما دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے، گھر پر ابھی مہمان موجود تھے اور وہ مہمانوں میں بیٹھی تھی کہ تبھی اس کے فون پر ایک میسج آیا تھا، تمہارا شوہر تو میرے ساتھ ہے اور تم خواہ خوش ہو رہی ہو۔ نہیں یقین تو کمرے میں آ کر دیکھ لو، وہ میرے ساتھ سکون نہیں سو رہا۔ میسج دیکھ کر رملہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کسی کو بتائے یا پھر خاموشی سے کمرے میں جا کر دیکھ لے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھتے کمرے میں گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخیں بلند ہو گئیں، جہاں بسما عجیب و غریب حالت میں کاشان کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی رملہ کی چیخیں سن کر کاشان جو گہری نیند میں تھا ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اپنے ساتھ بسما کو لیٹے دیکھ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ بسما رو رہی تھی اور اس کی نظر سیدھا رملہ پر پڑی۔ رملہ، یہ جھوٹ ہے، تم میری بات سنو۔ ابھی وہ کچھ بات کرتی کہ تبھی سب وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ ہر کوئی باتیں کرنے لگا کیونکہ گھر میں ابھی سبھی رشتہ دار موجود تھے۔ رملہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چودھری غلام رسول نے معاملات دیکھے تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن کوئی بھی لڑکی اپنی عزت پر خود کیسے وار کر سکتی تھی۔ مامو جان کاشان نے میرے ساتھ اور پھر بسما جھوٹے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی تھی۔ تو دوسری طرف رملہ کی آنکھوں میں بھی دیکھا تھا، دکھ انتہا کا تھا۔ دکھ تو کاشان کی آنکھوں میں بھی تھا،
لیکن اس لیے کہ رملہ کو اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس وقت کاشان کو بھروسے مند ساتھی کی ضرورت تھی جو اس پر بھروسہ کرتا۔ بابا میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بسمہ کے چہرے پر مکارانہ ہنسی دیکھ کر کاشان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اس کا گلا دبا دے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، لیکن کیوں؟ شاید اس سے رشتے کے لیے انکار کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کاشان تم نے اچھا نہیں کیا میری بیٹی کے ساتھ۔ آپ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں بھائی صاحب، مجھے اپنی بیٹی کے لیے انصاف چاہیے۔ انصاف؟ کس بات کا انصاف جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو؟ کیسا انصاف؟ بابا چپ کیوں ہیں آپ کو تو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ آپ کا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ ارسلان تم چپ کیوں ہو؟ رملہ ہماری تو ابھی بھی شادی ہوئی ہے، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ تبھی رملہ روتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بابا آپ تو مجھ پر بھروسہ کریں۔ وہ دیوانوں کی طرح خود کی صفائیاں پیش کر رہا تھا، لیکن شاید اس پر آزمائش آنی تھی۔ تبھی چودھری غلام رسول نے حکم صادر کیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ بابا یہ آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ اور میں رملہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تمہیں اس کی اتنی ہی فکر تھی تو یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ اسے یاد تھا کہ ایک ملازمہ نے اس کے پاس آئی تھی اور وہ ایک گلاس کا دودھ اس کے سامنے کیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ رملہ نے بھیجا ہے۔ وہ دودھ کا گلاس پیتے ہی بے ہوش ہو کر سو گیا تھا۔ یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بسمہ کی چال ہو، وہ سمجھ گیا تھا، لیکن اس وقت وہاں سے جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ اس کی بات پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بسمہ کو دیکھا تھا، اسے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ تم اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ لیکن بسمہ بے خوف تھی، جیسے اسے کسی بات کا ڈر ہی نہیں تھا۔ وہ چلا گیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ سارا دن کمرے میں بند روتی رہی تھی۔ اسے لگا کہ جب وہ باہر نکلے گی تو خود کو پرسکون کر کے کاشان سے بات کرے گی۔ یقیناً اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ سارا دن سوچتی رہی کہ شاید اس کی آنکھوں نے جو دیکھا وہ غلط تھا۔ اب اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے اس وقت وہاں سے نہیں آنا چاہیے تھا، کاشان کو اس کی ضرورت تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کاشان کو منا لے گی، اس سے معافی مانگ لے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قیامت آ کر گزر چکی ہے۔ اگلی صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو ہر طرف سناٹا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی تائی کے پاس گئی تھی، تبھی تائی نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ حیران تھی کہ کیا بات ہے تائی اماں، آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں جیسے غلطی میری تھی؟ اسے تمہاری ضرورت تھی۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اگر تم کہتی تھی کہ تمہیں اس پر بھروسہ ہے، بے شک دکھاوے کے لیے ہی صحیح، تو آج وہ ہم سب کے ساتھ ہوتا۔ بھابھی آپ نے ہم سے ہمارے بھائی کو دور کر دیا، وہ بھی اس وقت جب اس کو ہماری ضرورت تھی۔ وہ اپنے لیے نہیں لڑے، وہ کس کے لیے لڑتے؟ اس سمجھ جب آپ کو ہی ان پر بھروسہ نہیں تو کسی اور کو کیا ہی ضرورت ہے؟ اسی لیے وہ خاموشی سے چلے گئے۔ کیا کہہ رہے ہو ارسلان، کہاں چلے گئے؟ تو ہمیں کیا چاہیے؟ سویڈن چلے گئے۔ اب آپ کو وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ارسلان کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں انہیں منانے آئی تھی۔ تم نے بہت دیر کر دی، اب کیا فائدہ؟ تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ تمہاری کاشان سے جان چھوٹ گئی۔ سکینہ بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر پر آئی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں رملہ، تم نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی؟ دادی میرا یقین کریں، اس وقت جو حالات تھے، میں بے قصور ہوں، میرا قصور نہیں۔ میں مانتی ہوں میری بیٹی، لیکن ایک شوہر کو اپنی بیوی کا بھروسہ ہی تو چاہیے ہوتا ہے، اور تم وہ بھی نہ کر سکی۔ دادی شادی کی رات انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ وہ بسمہ سے شادی کر لیں گے، میرے دل میں تو بس وہی خیال تھا۔ ارے پگلی، وہ بھلا بسمہ سے شادی کیوں کرنے لگا جب اس کے پاس تم جیسی اتنی خوبصورت بیوی تھی؟ رملہ ہر پل خود کو قصوروار ٹھہراتی تھی، تو دوسری طرف کاشان پل پل جیتا اور پل پل مرتا تھا۔ اس کے لیے یہی بات مرنے کے برابر تھی کہ اس کی بیوی نے اس پر بھروسہ نہیں کیا تھا، اور پھر 5 سال بعد وہ واپس لوٹا تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا۔ رات ہوئی تو رملہ کاشان کے کمرے کے باہر کھڑی گہری سوچ میں تھی کہ وہ کمرے میں جائے یا نہ جائے۔ رملہ غلطی تم سے ہوئی تھی تو معافی بھی تمہیں مانگ لینی چاہیے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اچانک کاشان نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ کاشان گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی، وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ کاشان، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ معافی؟ میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کروں گا، اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔
چلی جاؤ یہاں سے، وہ بہت سخت لہجے میں کہتا ہوا واپس مڑنے لگا جب اس کے پیروں میں گر گئی تھی۔ میرا یقین کریں، میں آپ کو منانے کے لیے آ رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے پتہ چلا کہ آپ یہ ملک چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے پل پل آپ کو یاد کیا، لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے رابطہ کر سکوں۔ مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں کس منہ سے آپ سے رابطہ کروں۔ کئی دن ان دونوں میں ناراضگی رہی، لیکن رملہ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ کبھی اس کے لیے اس کی پسندیدہ کھانے بناتی تو کبھی اس کے پسندیدہ لباس سے بتن کرتی۔ آج بھی وہ کالی ساڑی میں اس کے کمرے میں موجود تھی، کیونکہ آج کاشان کا جنم دن تھا۔ وہ رات گئے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اتنی تیاری کس بات کی ہے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اس تک آیا تھا۔ منانے آئی ہوں اپنے شوہر کو۔ تبھی کاشان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو خود کے قریب کیا تھا۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے منانے کا؟ ذرا قریب ہو کر مناؤ مجھے رملہ۔ رملہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ رملہ کو معلوم ہوا تھا کہ وہ پھر سے حاملہ ہے۔ ایک روز وہ بازار جا رہی تھی جب اس کے پیچھے کچھ غنڈے لگ گئے تھے۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ سنسان سڑک پر وہ تنہا تھی۔ اس کو فکر تھی اپنی عزت کی اور اپنے بچے کی جو ابھی اس دنیا میں آنا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھک چکی، لیکن اس کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی تھی۔ وہ ایک گہرے درخت کے نیچے چھپ گئی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کو وہاں پر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تبھی اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑی تو پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی وہ اسپتال کے کمرے میں تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کو سب سے پہلے فکر اپنے بچے کی ہوئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھول کر ایک نرس کمرے میں آئی تھی۔ نرس میرا بچہ۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھول کر کاشان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ وہ لوٹ آئی ہے کاشان، وہ ہمیں پھر سے الگ کر دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، میں اب ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اب کی مرتبہ بسما نے اس کے کیے کی سزا لازمی ملے گی۔ تو دوسری طرف بسما اس حسد میں آدھی ہو رہی تھی کہ کاشان واپس کیوں آ گیا۔ تبھی اس نے رملہ کے پیچھے غنڈے لگوائے تھے، جس میں رملہ کے گرنے کی وجہ سے اس کا بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا۔ کاشان نے بسما کو جیل کروا دی تھی اور دوسری طرف کاشان رملہ کے اور قریب ہو گیا تھا۔ رشتے میں بھروسہ اور اعتماد ہو تو وہ رشتہ کسی بھی وجہ سے کبھی بھی